بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. ہر کوئی دوسرے کی شیورٹی مانگ رہا ہے. سیاست کے کھیل میں اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک عدم اعتماد کی تحریک پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا. شیخ رشید کے مطابق بس 31 تاریخ کو تمام چیزیں فائنل ہو جائیں گی, کون کس کے ساتھ ہے کون کس کے ساتھ نہیں ہے. ایم کیو ایم کسی حد تک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے. شیورٹی کا گیم ہے. سندھ میں ایم کیو ایم نے شیورٹی مانگی تھی پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے. نون لیگ پنجاب میں شیورٹی مانگتی ہے مولانا صاحب سے پیپلز پارٹی کی. کاف لیگ نے نون لیگ کی شیورٹی مانگی ہے جناب پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی مولانا کی طرف دیکھ رہی ہے نون لیگ کے حوالے سے. اور مولانا صاحب کی شیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہرحال اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. آگے ہم بات کرتے ہیں. خط کے معاملات چل رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے سرپرائز کے حوالے سے کہ سرپرائز وہ 27 تاریخ کو دینے والے تھے, اور 27 تاریخ کو جو سرپرائزز انہوں نے دیے تھے وہ شاید ہر کسی کو سرپرائز لگ نہیں رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے, ہو جائے گا, لیکن لاسٹ مومنٹ تک کچھ نہیں ہوا سوائے ایک خط کے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت کچھ کہہ گئے تھے, جس کو کہنا تھا وہ سمجھ بھی گئے, لیکن وہ خط کی کہانی اصل ہے کیا. آج اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سب نے دیکھی ہے. اس میں خط کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, قومی سلامتی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, بھٹو صاحب کے حوالے دیے جا رہے ہیں, اور تاریخ کو ایک اور دفعہ پلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاریخ ہے کہ اگر واقعی ایسا کچھ ہے, کوئی سیریس ایشو ہے اس خط کے حوالے سے, تو یقیناً تمام جماعتوں کو اس پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے. قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اور اگر یہ چیز سامنے نہیں آتی, جیسے کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کی باعث اس خط کو سامنے نہیں لایا جا رہا, تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. کیا اس وقت جب بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں, تو اگر ابھی چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, خان صاحب ابھی قوم کے سامنے اس بات کو نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟ کیونکہ اگر ایسی واقعی کوئی سیریس بات ہے اور سیریس قسم کی کوئی دھمکی دی گئی ہے, تو اس حوالے سے ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں, اور بالکل انہوں نے صحیح کہا فواد چودھری صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے کہ ماضی میں بھی ہم بہت کچھ دیکھتے آئے ہیں. تو کیا عمران خان صاحب کو بھی کیا بہت زیادہ کوئی سیریس خطرات ہیں؟ اس حوالے سے آج بات کریں گے. میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں ادیب صفی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں, اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گی مسرت نیازی صاحبہ, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے, اور لائن پہ ہمارے ساتھ نیلم ارشاد صاحبہ تحریک انصاف سے موجود ہوں گی. ادیب صفی صاحب, کیا سمجھتے ہیں یہ جو تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگوں کو, ہمارے لیڈر جو تھے ان کو دھمکیاں بھی ملی, ان کا انجام بھی سامنے آیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو بھی ایسے ہی کچھ خطرات لاحق ہیں جس طرح سے آج فواد چودھری صاحب نے کہا, اسد عمر صاحب نے کہا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے دو پہلو ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس طرح کے واقعات دنیا میں امریکہ نے کہاں کہاں کروائے. ان کے پاس پراپر رجیم چینج کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو کہ مختلف جگہوں پر کام کرتی ہے, اور ان کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ وہاں پروٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے یا ان کے مفادات کو کوئی ضرر پہنچ رہا ہے, تو پھر اس کے خلاف وہ کارروائی شروع کرتے ہیں, اور اس کے مختلف انداز ہم نے دیکھے. تو اس میں پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خط کی متن میں یا خط کے اوتھینٹسٹی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دیر از سم تھنگ, جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا, اور اس کو پھر کس انداز سے آگے لے کے چلنا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور اس میں ناٹ اونلی پولیٹیکل پارٹیز بٹ میں سمجھتا ہوں جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی پر ذمہ داری ہے ملک کی سیکیورٹی کی, وہ اس کو صحیح طریقے سے تجزیہ کریں, اور پھر مزید جو اس کے اوپر آگے کارروائی کرنی ہے وہ کرنی پڑے گی, چاہے یہ وزیر اعظم رہتے ہیں یا جو کوئی اور وزیر اعظم آتا ہے, بیکاز یہ ملک کا سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اینڈ اٹ مسٹ بی سین ان دیٹ کانٹیکسٹ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ اس خط میں کچھ ایسے چیزیں سامنے آئی ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ لوگ انوالوڈ ہیں, تو انہوں نے اس کو کانٹروورشل بنا دیا. کانٹروورشل اس لیے بنا دیا کہ تاکہ وہ ان کو پروٹیکشن مل سکے. تو یہ چیز بڑی غلط ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جن کا ذکر ہے جس کی وجہ سے شروع ہوا, اور یہ خاص کر کے عدم اعتماد کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے, یہ تو بہت عام سی بات ہے.
امریکنز نے ہر جگہ کیا اور اس کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات میں صداقت بالکل صداقت ہے. اب اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا وہ الگ بات ہے. ایک اور بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جب یہ انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے اوپر سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. کیا اس کو پبلک کر کے آپ وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو ڈپلومیٹیکلی اس کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ سر بہت دنوں سے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں پبلک کے سامنے قومی مفاد میں نہیں لانا چاہتا. اسد عمر صاحب بھی پہلے ہی بات کر چکے تھے. آخرکار وہ جو قومی مفاد کی چیز تھی وہ ایک خط تھا جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا, لیکن اس وقت جو معاملات تھے اس میں ضروری تھا کہ خط سامنے لایا جاتا. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو فارن آفس کا سٹاف ہے سیکورٹی کے سب کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے. پرائم منسٹر صاحب نے کوئی اپنے خود بیٹھے بیٹھے فیصلہ نہیں کر لیا کہ اس کو میں پبلک کرنے لگوں. ایک اس پر باقاعدہ مشاورت کرنے کے بعد جو فارن آفس نے جس کی ذمہ داری ہے انہوں نے اس کو ایڈوائز دیا ہوگا, تو اس کے بعد آگے اس کے آگے جو لاحق عمل ہے وہ بھی پھر بڑا کلیئر ہوگا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جب بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے, اور اس کو ہم نے دیکھا یہ جو ابھی اس میں ان کا بھی ذکر آیا تھا اپنے بھٹو صاحب کا جب انہوں نے اسی قسم کی بات کی تھی, اور جو سملیرٹی جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس میں کافی حد تک صداقت پائی جاتی ہے کہ اسلامک سمٹ ہوئی تھی, اس کے فوراً بعد انہوں نے وہ خط دکھایا, اور اس کے نیچرلی اس وقت نیوکلیئر کا ایشو تھا. ابھی کیا ایشو ہے کہ یہ ایک فار دا فرسٹ ٹائم, یہ میرا اپنا ریڈنگ ہے اور جو سورسز سے انفارمیشن میرے پاس آتی ہے اس کے مطابق فار دا فرسٹ ٹائم دے آر فائنڈنگ دیٹ یہ ملک جو ہے یہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اس ریجن میں ان کا اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ دیکھا دیکھی جو باقی جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہے وہ بھی ان کے اثر میں آ رہے ہیں. ٹھیک کریں, لیکن کسی سیاستدان کو, پاکستان کے سیاستدان کو اس معاملے میں انوالو کرنا اور پھر اس کے حوالے سے بات کرنا, آپ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ اس وقت؟ دیکھیں اب یہ جب ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہاں اس خط کے کو آپ نے پبلک کرنا ہے, تو جو جیسے آپ اس کے میمو گیٹ اسکینڈل کو لے لیجیے, اس میں بھی جو لوگ جو انوالو تھے وہ نکل گئے یہاں سے, وہ حقیقت تھی, لیکن وہ مختلف انداز سے, اور یہی سیاستدان انوالو تھے اس میں. تو اسی طریقے سے ابھی وہی کردار ابھی بھی اس میں انوالوڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, میری نظر میں کوئی شک نہیں. جو میرے پاس ذرائع ہیں جن کے ذریعے میں نے اس کو کنفرم کیا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہاں یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے اور اس میں ہمارے لوگ ملوث ہیں. اور آپ یہ بتائیے, یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان رہی ہیں, ایک دوسرے کو کے لیے برداشت نہیں تھا, وہ ان لاسٹ 3 weeks اتنی سرج جو آئی ہے یہ کیسے آئی ہے؟ اور ایک اور چیز کر رہے ہوں, ایک اور چیز یہ جو ان کی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی سے بڑھ کر جو امریکن کا ایمبیسی نے یہ کارروائی کی ہے کہ وہ حمزہ شہباز کے ساتھ بیٹھے, وہ شلوار قمیض پہ جا کے امبیسڈر صاحب مل کے آ رہے, ساری جو ان کی کارکردگی ہے کس طریقے سے انہوں نے اس میں فنڈنگ کی, اس میں کوئی شک تو نہیں مجھے کوئی شک نہیں, اور جو سورسز ہیں وہ بالکل کلیئر کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے بعد یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں؟ یہ مسائل پیدا شروع ہو گئے تھے جب انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, کیونکہ انہوں نے پچھلے 10 برسوں میں جو ان دونوں کی حکومت رہی ہے, ایون مشرف صاحب کے زمانے بھی اتنا ہارڈ اور سٹانس نہیں لیا پاکستان نے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. جب آپ دیکھیں گے انڈیپینڈنٹ پالیسی بنائیں گے تو یو ہیو ٹو پے دا پرائس, اور یہ ان دی لانگ رن اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے وہ دیکھنے والی چیز ہے. ہم اس معاملے کو اتنا سیریس لے رہے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریس معاملہ ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ہم نے مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھا, دوسرے لیڈران کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ خاص طور پہ اس کا مذاق انہوں نے بنایا کہ اس چیز کا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا رویہ تھا کہ لیڈران کو اس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ کچھ بھی تھا, ایک سٹنگ وزیر اعظم اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس طرح تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بات, کیونکہ ابھی بھی ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس خط میں کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب نے صرف باتوں کا ہوا کا رخ موڑنے کے لیے سب کچھ کیا ہے. ہاں یہ ان کا نقطہ نظر ہے, یہ بڑے افسوسناک بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی بات اس لیے نہیں کہ مسلسل جھوٹ بولتے چلے آئیں, مسلسل اپنے جو ان کے نیریٹو ہے اس میں اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی سیکیورٹی جو باتیں کرتے رہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو پچھلے 3 سالوں میں جلسے جلوس نکلے, جس طریقے سے سیکیورٹی کے اداروں کو انہوں نے نشانے پہ رکھا, جس طریقے سے الٹے سیدھے الزامات لگائے ان کے اوپر, تو اسی طرح یہ بھی ایک الزام لگ رہا ہے
मेरी नज़र में इसकी तो कोई वक्त नहीं है, बहुत सारी बातें करते हैं। अच्छा सर, भुट्टो साहब के हवाले से खास तौर पे बार बार बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि भुट्टो साहब से को ये भी कहा गया था कि तुम अपने आप को इतना जो समझते हो कि तुम बहुत ज़हीन हो, तुम्हें इस बात को भुगतना We'll पड़ेगा, make an समझ example लो। out of you. था ना, आपको इसमें एग्जाम्पल बना दिया जाएगा, ये कहा था। और हेनरी किसिंजर की किताब है, ये उसमें लिखता है वो कि व्हेन आई फर्स्ट शुक हैंड विद प्राइम मिनिस्टर भुट्टो, जो हाथ की जो गिरफ्त से मुझे अंदर लगा कि ही इज़ अ वेरी डेंजरस मैन, ये उस लिखता है किताब में। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ये कोई हवा में नहीं है, एंड उनकी जो अपनी प्रॉब्लम्स या जो उनका कारकर्दगी रही वो अलग है, लेकिन सो फार एज दिस एस्पेक्ट वाज कंसर्न ही वाज राइट इन दिस। मैं आपसे मजीद ये अभी तशनगी रह गई है, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त नीलम इरशाद साहबा तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। नीलम इरशाद साहिबा, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो ख़त का मामला सामने आया है, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले तो ये कहा जा रहा था कि ख़त का कोई सिलसिला ही नहीं है, लेकिन आखिरकार कुफल टूट गया और बात सामने आ गई कि एक ख़त जो है बाकायदा धमकी है। तो आप ये क्या समझती हैं कि इस वक्त ये कोई कौमी सलामती और सिक्योरिटी पे कोई बहुत बड़ा खदशा है जिस पे तमाम जमातों को मिल के बैठ के बात करनी चाहिए और इदारों को भी सोचना चाहिए इस हवाले से कि अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म का लेटर जारी हुआ और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, तो जाहिर सी बात है एक सिलसिला है जिसमें तमाम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या कहती हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तमाम जमातों को, अगर वो सिंसियर हैं, पैट्रियाटिक सिटीजन्स हैं अगर पाकिस्तान के, और पैसे के पीछे भागने वाले नहीं हैं, तो उनको चाहिए कि अब मिल बैठ के ये देखें कि इस पे हम पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। 70% अवाम का शऊर जाग चुका है, उनको मालूम पड़ गया है इमरान खान के 27 के जलसे से कि इमरान खान की ये ड्रामा करें। अदम एतमाद की तहरीक से पहले ये मुरासला आया था, उसके अंदर जिक्र हो रहा था कि तहरीक कामयाब नहीं होगी तो खौफनाक नताइज होंगे। ये इससे कोई नहीं डरेगा, हमारी अवाम भी नहीं डरेगी, और मैं समझती हूँ कि हमारे पार्लियामेंटेरियन और सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो जो सिंसियर हैं, भले वो किसी भी पार्टी से हैं, नून लीग से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, कोई भी हैं। काफ लीग वाले तो 100% वो कहते हैं कि जी इमरान खान जो कहेंगे हम वही करेंगे, बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान बचाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए सिर्फ इमरान खान है। अब ये सही है कि रोक सको तो रोक लो, कोई भी फॉरेन इंटरवेंशन इमरान खान को नहीं हटा सकती। ये जो मैडम तुरुप के पत्ते की बात करी जा रही थी और सरप्राइजेस की बात की जा रही थी, सरप्राइज यही था ना कि 8 तारीख का ये 7 का लिखा हुआ लेटर 8 को मिला और उसके बाद 10 तक इसका पता चल चुका था। तो अब ये है कि हम लोगों ने ये अवाम को बताना था कि ये बिके हुए लोग जो पाकिस्तान और इस्लाम का नाम लेके 2 नंबर हरकत करते हैं, नाउजुबिल्लाह, ये मैं फिर डीजल ही बोलूंगी, वो मौलाना कहने के काबिल तो नहीं है कि वो पैसे के खातिर अपने जो दर्स देने वाले मदरसे में लोग हैं उनको भी झूठ सिखा रहे हैं, उनको भी कोशिश कर रहे थे। पर अब मैं बता रही हूँ कि उनका शऊर जाग चुका है, हर किस्म के लोग आए हैं, हर जगह से लोग आए हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार भी उठ के आए हैं। तो अब इसको कोई नहीं, अदम एतमाद के इंशाल्लाह ताला इमरान खान की जीत होगी। और जैसे ये कह रहे हैं कि जी मैडम, लेकिन ये बात कही जा रही है कि इस वक्त भी खत में कुछ भी नहीं था और बाकायदा इस खत का मजाक भी उड़ाया गया कि ये खाली खत है, इसमें कुछ भी नहीं है, और अभी भी कहा जा रहा है ना प्रूफ मौजूद है कि कराची से लैंड क्रूजर्स काली गई हैं, पूरी रैली निकली है, उसमें नोट भर के गए हैं इस्लामाबाद सिंध हाउस में, और खरीदने की कोशिश की गई, मिसअंडरस्टैंडिंग डाली गई। पर अब मैंने कहा शऊर जा चुका है हमारे MNMPs का भी। और जो अगर मैडम, आपको ये बात लगती है कि मुल्की मफाद में हमारे क्या लिए ये जो दूसरी पार्टी के अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन के लीडरान भी मुल्की मफाद के खिलाफ जाके ये काम करेंगे? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल किया उन्होंने पैसों के लिए। पहले आपके सामने प्रूफ मौजूद है, जरदारी के और नवाज शरीफ के जो बैठा हुआ वहाँ पे अपनी बेटी को यहाँ छोड़ा हुआ है, इतना इज्जतदार है तो आके खुद फेस करे ना। उसके बेटे आए ना, भाई आए उनके,
ہاں تو اب یہ بکے ہوئے لوگ ہیں نا جو ایسے کر رہے ہیں، پر اب عوام نے ان کو چھوڑے گی. اب میں بتا رہی ہوں عوام نہیں چھوڑے گی، عوام کے شعور جا چکا ہے. وہ یہ جو بکے ہوئے لوگ اور یہ 2 نمبر میڈم شعور کی بات ایک طرف ہے، عوام کی بات بھی ابھی ایک طرف ہے. ابھی تو یہ خط والا جو معاملہ یہ کافی سیریس ہے، اس کو اگر سنجیدگی سے لیا جائے. جی اب سنجیدگی سے اسی لیے لیا جا رہا ہے کہ یہ سٹارٹ ہی وہیں سے ہوا تھا کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے فنڈنگ کی گئی تھی. یہ فورن فنڈنگ جو آئی ہے اتنے کروڑوں روپیہ، یہ ڈیزل نے 2 کروڑ روپے لے کے اور اپنے جیب میں چھپا کے لے گیا. جیسے اس نے شروع میں جس کو گاڑی ملی تھی، کون سی وہ اس زمانے میں تھی، لینڈ کروزر نہیں تھی شروع میں، کون سی تھی وہ، اس کا چیزز نمبر چینج کر کے اس نے گاڑی بھی واپس نہیں کی تھی جب شروع میں اس کو کشمیر کے عہدے پہ ملی تھی. تو یہ تو جھوٹ کے پلندرے ہیں. ان کو تو پیسے سے اور کوئی تعلق نہیں ہے. ماں کے جنازے پہ نہیں آئے، باپ کے جنازے پہ نہیں آئے. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ یہ سمجھیں کہ یہ رولیکس کی وہ چاند کے ٹکڑوں کی واچ پہن کے تو اس دنیا میں کوئی رول کر کے یا اپنی برادری کو یا اپنی خاندان کو ساتھ ایڈ کرنا چاہیں گے. اب نہیں ہو سکتا. اب عمران خان کے نہ بیٹے آئے ہیں، نہ اس کی فیملی ممبر، نہ اس کا کوئی، انہوں نے کسی کو پوسٹ نہیں دی. ایون کہ میں ان کے دوست کی بیوی ہوں، مجھے بھی کوئی اچھی پوسٹ نہیں ملی. مجھے صرف آفیسز پاکستانی کمیشن میں سی ایم کے ساتھ ہوں میں. بٹ یہ کہ عمران خان حق کی بات کرنے والے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. نیلم صاحبہ یہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں. ویسے اگر یہ دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں، میں لگا رہی ہوں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں. یہ آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ جب یہ ہمارے سی جے صاحب سپریم کورٹ میں جائے گا سیکشن 212 217 کا، تو اس کے بعد ان لوگوں کو، ان کے ممبر سب ان کو فارغ کر دیے جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے عدم استحکام کے لیے. تو یہ ایویڈنس جو مل گئے ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جتنے بھی ان کے فورن فنڈنگ کیسز میں یہ پکڑے جا رہے ہیں، جتنے بھی یہ ان کے لیڈرز اور آگے سے ان کے لوگ اگر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جب ایک پولیٹیشین اور یا ایک اسمبلی میں کوئی آتا ہے تو اوتھ لے کے آتا ہے. تو میڈم ایک بریک کا وقت ہوا ہے، لیکن میرے لیے بڑی اچنبے کی بات ہے صحافت کے ایک صحافی ہونے کی وجہ سے بھی کہ جب ملکی مفاد میں بات آئے تو کم سے کم ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ تمام سیاستدان مل کے بات کریں. جس طرح شہباز شریف صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ اگر ایسی کوئی خطرناک بات ہے تو میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن یہ کہنا، فورن فنڈنگ کی بات کرنا، فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ فورن فنڈنگ کس کی طرف سے ہوئی ہے دنیا جانتی ہے، اور آپ کی طرف سے بھی الزام لگ رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کہاں سے ہوئی. اس کی کوئی پروف نہ ملا آپ کو؟ ہمارے پاس تو پروف موجود ہے نا ہر کسی کے. چلے میڈم بریک ہے، بریک کے بعد مسرت نیازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. نیلم ارشاد صاحبہ سے بات ہو رہی تھی اور مسرت نیازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میڈم آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. مسرت نیازی صاحبہ، پہلے تو یہ خط کے حوالے سے آپ سے بات کرنا ضروری ہے، اور جس طرح سے نیلم ارشاد صاحبہ نے کہا کہ تمام لوگ جو ہیں، تمام سیاستدان اس وقت مل چکے ہیں خان صاحب کو ہٹانے کے لیے، اور اتنے سیریس ایشو پہ بھی وہ بات جو انہوں نے کہی کہ پیسے دیے گئے ہیں. یہاں سے جب قافلہ گیا ہے تو گاڑی میں بھر بھر کے پیسے گئے ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے. آپ ایک کچھ وقت کے لیے اگر ہم پولیٹیشین ہونے کا ہیڈ اپنے اوپر سے لگائیں یا پارٹی کی چھاپ ہونے کا ہیڈ لگائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ملکی مفاد میں کوئی بھی شخص اس طرح سے کر سکتا ہے، آپس کے اختلافات اپنی جگہ، کہ وہ ملکی سلامتی پہ اگر بات آئے تو وہ باہر والوں کو ساتھ دے اور اپنے والوں کو ساتھ چھوڑ دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جب بھی اللہ نہ کرے ہم پر کوئی برا وقت پاکستان پہ خدا نہ خواستہ آیا ہے تو اگر میں آرمی پبلک اسکول کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھوں تو چاہے پولیٹیکل کے لوگ تھے، پولیٹیشینز تھے، چاہے جتنے بھی ادارے تھے، وہ ایک پیج پہ تھے. اور جب بھی چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو یا انڈیا نے جب کبھی دھمکی دی ہو تو سارے کے سارے ایک پیج پہ موجود ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے کہ اپوزیشن کا منہ الگ ہے. ہاں البتہ یہ دیکھیں، اگر خان صاحب کہتے ہیں اور ان کے جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گاڑیاں بھر بھر کے لے جائی گئیں پیسوں کی اور اس طرح کا، تو اس وقت انہیں کیوں نظر نہیں آ رہا تھا کہ جب ترین صاحب کے جہاز میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھر بھر کے لایا جاتا تھا، جو انڈیپینڈنٹ تھے یا الگ تھے، تو انہیں لایا جاتا تھا. اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ جی یہ
خان صاحب کی محبت میں آئیں، پاکستان نئے پاکستان کی محبت میں آئیں، اور اگر وہ لوگ جو 3.5 پونے 4 سال سے سنا ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے عوام میں اپنے حلقے میں واپس جانا ہے، ہم کچھ ڈیلیور نہیں کر سکیں، اور وہ خود سے اپنی مرضی سے وہ جا کے بیان بھی دے رہے ہیں اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے۔ چلیں جی، ہم نے کہا کاف لیگ کے جو ان کے منسٹر بھی تھے، سیٹنگ منسٹر بھی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا، سٹنگ منسٹر نے کہہ دیا کہ چاہے مجھے ملک چھوڑ کے جانا پڑے لیکن میں خان صاحب کو ووٹ نہیں دوں گا۔ وہی علیم خان اور جہانگیر ترین جو ان کے معاون ثابت ہوئے ان کو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھانے کے لیے، وہ خود کہتے ہیں کہ اگر جو خان صاحب اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، چاہے وہ سی ایم کی صورت میں ہو یا وہ خود ہوں، ہم ان کے مخالف کو ووٹ دیں گے۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی یا اپوزیشن لیڈران نے تو نہیں کہا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تو اپنے لوگوں کو اتنا مضبوط رکھتے، اپنے لوگوں کو ساتھ رکھتے، ان کو اتنا موقع دیتے کہ ڈیلیور کر پاتے، کیا صرف آٹا چور اور چینی چور جنہوں کو سہولت دی انہی کو دیتے رہے یہ لوگ؟ کوئی لین دین نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوئی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی سے اختلاف تھا، ڈیلیور نہیں کر سکی، بیڈ گورننس تھی، اس وجہ سے جو ہے ان کے ایم این ایز آپ کی طرف آئے ہیں، یہی بات کر رہی ہیں سنا؟ بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں سنا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر جیسے میری بہن فرما رہی ہیں کہ پیسوں کی وجہ سے خریدا، تو دیکھیں میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کروں گی، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں گی کہ جب پشاور کے اندر یعنی کے پی کے اندر خان صاحب کے اپنے ایم پی اے سینٹ کے دوران ایم پی اے بکے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ بکاؤ مال ہے، تو آپ نے رکھے ہوئے جب بکاؤ مال ہے تو بکیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایک ایم پی اے، کوئی ایک ایم این اے، چاہے اپوزیشن کے لوگ کہیں چاہے گورنمنٹ کے لوگ کہیں، کسی ایک کو تو اپنی طرف ملا کے دیکھ لیجیے اور پھر ہم کہیں گے کہ جی ہم غلط تھے، اب ٹھیک ہے۔ کافی غور کرنے والا تھا، جب آپ نے رکھا ہوا بکاؤ مال ہے تو پھر کیا جائے۔ بہرحال ادیب صفی صاحب، جی سر، حالانکہ سیاسی چیز ہے، دیکھیے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، 18ویں ترمیم لائی گئی تھی اور اس میں فلور کراسنگ کے حوالے سے یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ پارٹی کے منشور کے مطابق آپ ووٹ دیں گے، الگ نہیں کریں گے، یہ متفقہ اپروول ہوا تھا تاکہ یہ اس چیز کو بند کیا جائے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو ڈسیشن ہے وہ میں ان کے ساتھ نہیں اب چل سکتا، تو اس کا بھی طریقہ دیا ہوا ہے، آپ کے پاس بڑا کلیئر کٹ، آپ ریزائن کریں، بالکل واپس جائیں، اپنا الیکشن لڑیں اور اس پارٹی پہ بیٹھ کے آپ ووٹ دے دیں۔ لیکن تیار نہیں ہے، نہیں دیکھ تو یہ بات غلط۔ اب آپ مورل ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں، ہوا میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے پاس طریقہ کار واضح کیا آپ لوگوں نے سب نے مل کے کہ یہ فلور کراسنگ جو ہے یہ قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہوگی، اس لیے اس کو امینڈمنٹ کی گئی، ٹھیک ہے۔ جب وہ امینڈمنٹ ہو گئی تو سارے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب جب اس طرح کا سامنے چیز آئی ہے، جو شخص بھی سمجھتا ہے کہ ہاں میرے لیے یہ اب ان کے ساتھ چلنا دشوار ہے، میرے خیالات مختلف ہیں، آپ کے لیے راستہ موجود ہے، آپ اسی وقت ریزائن کریں، باہر جائیں، اپنے کنٹیسٹ کریں الیکشن، دوبارہ پھر ادھر جا کے بیٹھ جائیں۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جو قاعدے قانون کی خلاف ورزی کریں اور اس پر بھی کوئی تبصرہ نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن پاکستان اینڈ جوڈیشری جو ہے مسٹ ٹیک نوٹ آف اٹ کہ جو قانون کے اندر رہتے ہوئے جو آپ نے خود بنائے ہیں، آپ نے اپروو کیے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہر آدمی فری ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اس کے مطابق کام کریں تاکہ کوئی کسی کو کوئی شکایت نہ ہو۔ میرے اتنے سے اگر فلور کراسنگ کے قانون پہ نہیں عمل ہوا اور اس کی وضاحت بالکل صحیح طریقے سے نہیں آئی تو یہ تو ہمیشہ کا ہی سلسلہ رہے گا کہ پارلیمانی نظام جب آپ نے قائم کیا ہے تو پھر تو ہمیشہ ہی کوئی کہیں نہ کہیں بکتا رہے گا۔ ہم چلتے ہیں، آپ نے بولا کہ جی اگر پیٹریوٹک سٹیزن ہے، پاکستان کو چاہنے والے ہیں تو سب مل بیٹھ کے کریں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دس از ناٹ اے ایشو آف رشیا یا یوکرین یا کشمیر یا ایران یا افغانستان، یہ ایشو صرف یہ ہے کہ ان کو افغانستان کے خلاف ہم اپنے ملٹری بیس دے دیں ان کو، اور دیٹس اٹ، باٹم لائن یہ ہے۔ اس کی لڑائی ہے، اس کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں ہمارے چیٹرز، فراڈ جو ڈکلیئرڈ ہیں انہی کے پاس جائیں گے نا، اچھے لوگوں کے پاس تو نہیں جائیں گے نا۔
یہ لوگ تو انہی کے پاس جائیں گے جو پیسے کی خاطر مر رہے ہیں, جو پیسے کی خاطر اپنے اولاد تک کو بیچنے کو تیار ہیں. میڈم اس کو کس طرح سے اس بات کی وضاحت کریں گی کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ لندن میں وہ بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل رہے ہیں, رانا ثناء اللہ نے بولا ہے آج کہ میں اس کی تردید نہیں کروں گا, تو جب وہ ڈکلیئر کر خود مان رہے ہیں ہاں جی ہم مل رہے ہیں اور ہم ملیں گے, سر دھڑ کی بازی لگا لیں گے, بٹ عمران خان نہیں جانے والے انشاءاللہ تعالی. پاکستانی عوام اور ہماری جو پارلیمنٹیرین ہیں, ہمارے جو سینیٹرز ہیں جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں, بھلے کسی بھی پارٹی کے ہوں, ان کو چاہیے اس وقت پاکستان کو بچائیں. اچھا میڈم اس بات کی میں خاص طور پہ آپ سے ان کا ساتھ دیں سب. نیلم صاحبہ خاص طور پہ آپ سے اس بات کی وضاحت چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بھٹو کو کہ جو شہادت میں جو لوگ شامل تھے, آج ان کا نواسا اور داماد دونوں انہی کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, تو اس کو کس طرح سے آپ وضاحت کریں گے اس بات کی؟ دیکھیں اب کوئی بھی آ سکتا ہے, اس کو فلور کراسنگ تھوڑی کہیں گے. جو ان کو معلوم ہے کہ ان کے خاندان میں کیا ہوا, بھٹو شہید کیے گئے, بے نظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا, مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا. مرتضیٰ بھٹو کو تو میرے آنکھوں کے سامنے مڈس ہاسپٹل میں تھی, وہاں ان کے کیا حالت کی تھی ان کی, تو ان کو پکڑنے کے لیے کوئی نہیں آیا. ہاں یہ ذرا آنکھیں کھولے ہمارا بلاول بچہ کہ دیکھے کہ اس کے باپ نے کیا حرکتیں کی ہیں اب, اور کیا حرکتیں پہلے جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئی. تو ابھی اگر کوئی ٹیم بنا رہا ہے, کوئی ہمارے میں ہم کسی میں ایڈ ہو رہے ہیں, وہ ہمارے میں ایڈ ہو رہے ہیں, تو یہ خدا نہ خواستہ فلور کراسنگ نہیں ہے, یہ کوئی لوٹا سسٹم نہیں ہے, یہ صرف اور صرف پاکستان کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. آؤ مل بیٹھو سب ساتھ تاکہ بچا لے اپنے ملک کے. ابھی میری بہن نے بڑی اچھی بات کی کہ ابھی کوئی ایسی اگر خدا نہ خاصا سختی آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں, پر وہ ایک ہو جانے والے کون ہوں گے؟ وہ بالکل جو پاکستان کو چاہنے والے, جو اپنی آل اولاد کو یہاں ریز کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ ان کے لیے باہر بیٹھ کے اپنی. میڈم آپ لوگوں کی طرف سے اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ بہت تنقید کی جاتی ہے. بچہ, آپ نے ابھی بھی ان کو بچہ کہا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بیان جو نچوڑ نہیں ہے؟ اس پہ ثنا میں بات کروں. وہ باہر سے بھی ڈگری لے کے آئے ہیں, یہاں انہوں نے اپنی والدہ کی شہادت دیکھی, انہوں نے سب چیزوں کو دیکھا, انہوں نے اپنی والدہ کے پاس, وہ جیل میں بھی گئے, انہوں نے بچپن میں بھی ہر چیز کو دیکھتے آئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے وہ زرداری کی بیڈ پالیسیز کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں. ثنا میری اپنی ماں کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ دیکھیے ماں کو فالو کریں, نانا کو فالو کریں, تو میرے خیال میں وہ بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں. اچھا چلیں ہم مسرت نیازی صاحبہ کی طرف جی. بات دراصل یہ ہے کہ میری بہن نے کہا بچہ, تو یہ وہ بچہ ہے جو تقریباً 2 سے 2.5 سال کی عمر میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جاتے تھے, اور بی بی صاحبہ کا ٹرین ہے, اور کوئی بھی مچھلی کو تیرنا نہیں سکھاتا. انہیں ضرورت نہیں ہے آپ جیسے لوگوں کے مشورے کی. الحمدللہ اسی شخص نے, بلاول بھٹو زرداری نے پہلے دفعہ اسمبلی میں کہہ دیا تھا کہ خان صاحب ہمیں پتہ ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, لیکن آپ بہتر کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. جب آپ ڈیلیور نہیں کر سکے تو اب بھی خان صاحب کو جو ہے نا, ہم غیر پارلیمانی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب یا اپوزیشن کے لوگ انہیں ہٹا نہیں رہے, ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں, اور یہ جمہوری حق ہے اپوزیشن کا. یہ اس میں آپ کس طرح سے آپ بچہ کہہ رہی ہیں, موسٹ ویلکم, آپ بچہ کہیں, یقیناً آپ کے پارٹی کے اندر سارے کے سارے تجربہ کار, جو کرپٹ تجربہ کار لوگ ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کی ایج وائز تو بچے ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن سیاسی شعور رکھنے والا آپ کی قیادت میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جو میرے قائد, میرے چیئرمین کا مقابلہ کر سکے. میری بہن, آپ لوگوں کے اندر اتنی قائدانہ صلاحیتیں ہوتی, اتنی لیڈرشپ والی صلاحیتیں ہوتی, تو 2.5-3 سال جو ہے نا, آپ نے جو عوام کو 3.25-4 سال سے رگڑے دیے ہوئے, عوام کو جو اگر ایک لفظ یا ایک چیز سے آپ ان کو بہتر مہیا کرتے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے, تو آج عوام 22 کروڑ عوام اپوزیشن کے پیچھے نہ ہوتی, وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. آج آپ ان لوگوں سے بھیک نہ مانگ رہے ہوتے جن کی آپ خان صاحب کل سنتے نہیں تھے, جو آپ کے الائنس میں تھے, جن کے ہاں گھٹنے ٹیک دیے آپ لوگوں نے, جن کو آپ چور کہتے تھے, جن کو ڈاکو کہتے تھے, ان کو کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے ہم آپ کو جو ہے نا سی ایم بناتے ہیں. عثمان بوزدار کو جو ہے نا, عثمان بوزدار صاحب کو جو ان کے وسیم اکرم پلس تھے, انہیں اب
ہیرو سے زیرو کر کے اس ڈاکو کو لا رہے ہیں، اس میں آپ کو پتا چلا کہ آپ کتنے بڑے لیڈر ہیں. چلیں جی مسرت، بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد ادیب صفی صاحب کی طرف بھی چلیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ادیب صفی صاحب. بات کچھ بیچ میں رہ گئی تھی بھٹو صاحب کے حوالے سے، خاص طور پہ آپ نے کچھ باتیں کہیں، اور اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک واقعی ہی کچھ ہمارے لیڈران واقعی اس خطرے میں ہیں جس طرح سے پہلے ہوا؟ لیاقت علی خان صاحب کا ذکر کیا گیا، بھٹو صاحب کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد جو ہے ضیاء الحق صاحب کا ذکر کیا گیا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسا خطرہ ہے؟ دیکھیے سیاسی گفتگو تو ختم ہو گئی، اب سیریس اگر گفتگو کریں تو اس میں یہ بالکل کوئی میری نظر میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں تو آپ نے ذکر کر دیا، بالکل صحیح کیا. ان سب نے اپنے جو ان کا اپروچ تھا فارن پالیسی میں، جو تبدیلیاں لانے کی کوشش کی اور جو امریکی مفاد کے خلاف ان کی بات ہوئی، اس کا نتیجہ خمیازہ بھگتا ان لوگوں نے. جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب کو جب کہا گیا نیوکلیئر کیپیبلٹی چھوڑ دیں ہم آپ، یوکرین اور پاکستان دونوں کو بیک وقت کہا گیا تھا کہ آپ جو چاہیں دنیا کی تمام دولت ڈیولپمنٹ ہم کروا دیں گے، نیوکلیئر پروگرام آپ مت پرسیو کریں. تو اس پہ ضیاء الحق کا میرے پاس میں ویڈیو ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ دیر از نو پرائز فار فریڈم. انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کا خمیازہ بھگت لیا. انہوں نے اپنا ایمبیسڈر بھروایا انہوں نے امریکن نے، لیکن انہوں نے ختم کر دیا. تو یہ تو اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ امریکن رجیم چینج پالیسیز جہاں بھی انہوں نے امپلیمنٹ کیا، اگر ان کی وہ بندہ جو ہے وہ اس کو ہٹانے میں ناکام ہوئے تو اس کو مروا دیا ہے. So, میرا اپنا بڑا کلیئر اسٹانس ہے کہ ناؤ آور سیکورٹی ایجنسیز، آور اسٹیبلشمنٹ مسٹ بی ویری کیئرفل ٹو پروٹیکٹ دس مین، کہ ادروائز یہ پاسبلٹی ہے. میں اس کل والے پروگرام میں گیا تو وہاں بھی یہ سب کو وارن کر رہا ہوں کہ دس is a very serious issue, not only for the state but for the individual as well, کہ جنہوں نے بھی انڈیپینڈنٹ اپنی پالیسی کی طرف چلیں جہاں پر امریکن، خاص کر کے امریکنس کا یہ طور امتیاز رہا ہے تھرو آؤٹ دس تھنگ. ان کی جو یونیلیٹرزم اور ایروگنس جو ہے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر جگہ وہی ہو. اور جو ڈپلومیٹک کور کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈپلومیٹک کور کی پریولیجز کو ابیوز کرتے ہیں اور یہاں پر ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. سر آپ سیاست پہ تجزیہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے اس وقت بتائیں کیونکہ پروگرام کا وقت کم بھی ہے اور نیلم صاحبہ کی طرف، مسرت نیازی صاحبہ کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سینیریو میں جو سینیریو آپ کہہ رہے ہیں، آپ ہماری سیاسی جماعتوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی ایسی چیز جو آپ بھی کہنا چاہیں گے اس وقت یہ پولیٹیکل سینیریو نہ کھڑا کیا جائے اس طرح کا؟ دیکھیں جو ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ کہ اس چیز کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. اس چیز کو اب مختلف چینلز پہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے ثابت کیا جائے کہ یہ خط جو ہے یہ صحیح ہے. دس از ربش، ایبسلیوٹلی نان سینس. اس کو کنٹروورشل بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ کے جو اپنے دوسرے مسائل ہیں ان کو اس پہ کریں، اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہ ہو. اب اس کے جو محرکات ہیں، اس کے آگے جو اثرات مرتب ہوں گے انڈیویجول کے اوپر اور ملک کے اوپر، اس پر بات کریں، اس پر سوچیں کہ یہ کیا ہونا چاہیے. اور آپ کی اپنی جو مختلف آپ کی رائے ہیں، اپنا مینیفیسٹ ہے، اپنی سوچ ہے، اس کو آپ رکھیں، لیکن اس ایشو کو کنٹروورسی نہ بنائیں. یہ میرے. چلیں جی نیلم شاہ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. نیلم شاہ صاحبہ، مجھے اب پروگرام کے کیونکہ آخری پارٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں آپ کہ 31 تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس وقت ایم کیو ایم سے بھی آپ کے رابطے ہو رہے ہیں اور ایم کیو ایم میں بھی کسی حد تک جو ہے وہ رضامندی ظاہر کر چکی ہے. ایم کیو ایم میں بھی تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. ان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا جائے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کا تحریک انصاف کا ساتھ دیا جائے. کیا سمجھتی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ نا دیکھیے ہر پارٹی میں ایک فارورڈ بلاک بھی بن جاتا ہے. اب نون لیگ کے 15 لوگ جو ہمیں جوائن 9 لوگ کر چکے ہیں، باقی جو رہ رہے ہیں وہ 15 لوگ اور جوائن کر رہے ہیں فارورڈ بلاک کے. اب نام تو آپ کو معلوم ہی ہوں گے. ابھی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایم کیو ایم بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ ہے. یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. ابھی جو ساتھ دے گا وہ پاکستان کو بچانے والے ہوں گے. جیسے بھائی نے کہا کہ ہمیں لیکن میڈم جو وزارتیں مانگے، جو وزارتیں مانگ رہے ہوں، جو عہدہ مانگ رہے ہوں، پاکستان کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بچانے کے لیے جس کو وزارت جو چاہیے، جو سنسیئر ہے، جو پیٹریوٹک ہے، اس کو ملنا چاہیے. وہ ایڈ ہوگا. تو میڈم وہی تو پھر پہلے بھی دے دینا چاہیے تھا نا. اگر وہ اتنی زیادہ اچھے تھے تو ہسٹری میں آئے گا، پاکستان کی ہسٹری میں آئے گا جو 27 تاریخ کو عمران خان نے دکھا دیا ہے. میڈم مجھے ایک بات کلیئر کر دیں، آپ بہت قریب
کھلی کھلی بات کرتی ہیں. اب عمران خان صاحب نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوگا, وسیم اکرم پلس کی قربانی دینی پڑ گئی, اس وقت بلیک میل ہو گئے وہ, اس وقت متحدہ بھی ان کو جو ہے وہ بلیک میل ہی کر رہی ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر وہ بھی یہ کہتی ہے جی وزارتیں دے دیں. نہیں کر رہا. اگر عمران خان دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی ساتھ آ رہا ہے تو کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی, کوئی لوٹے نہیں بن رہے, کوئی کچھ نہیں ایسی بات ہو رہی جو عمران خان کا ساتھ دے گا. جیسے بھائی نے ابھی کہا ہے کہ انڈیویجول کا نہیں, اپنے پاکستان کی آپ خیر منائیں. عمران خان نے تو کہا کہ میں آخری وقت تک میں اپنے ملک کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں, مجھے سیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپوزیشن میں بھی آ کے بیٹھنے کو تیار ہیں عمران خان. بٹ اگر ہمارے پی ایم کا ساتھ کوئی دے گا, کوئی منسٹر, کوئی سینیٹر, تو اٹ مینس کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے, وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. ابھی چودھری میڈم اس کو آپ نے کچھ دیر پہلے ایک بات کہی تھی, میں گستاخی انٹرپٹ کرنے کی معذرت چاہتی ہوں آپ سے. کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ جی سندھ سے پیسوں کی گاڑیاں بھر کے گئی ہیں, تو دوسری طرف اگر یہ والی اگر لالچ دی جاتی ہے وزارتوں کی, تو ان دونوں کو آپ ہارس ٹریڈنگ کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ پیسہ ایک طرف ہے, وزارت ایک طرف ہے. جو اچھے سنسیئر ہیں وہ وزارت میں آ کے پیسے نہیں بناتے, اور جو بکاؤ مال ہوتے ہیں, جو بے شرم بے غیرت ہوتے ہیں, وہ بکتے ہیں. اور اب نظر آ جائے گا ہماری عوام. تو میڈم پہلے ہی ان کو ایم کیو ایم کو وزارت دے دینی چاہیے تھی, علی زیدی صاحب اور یہ سب کچھ بیچ میں پہلے ہی نہیں آنے چاہیے تھے. 3.5 سال جو ان کو محرومی کا شکار وہ رہے, ایم کیو ایم جیسے کہتی ہے کہ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اتری گورنمنٹ. 3 سال کیا 35 سال کی کرپشن, 3.5 سال میں ہم کدھر دیکھتے ہیں, مجھے بتائیں. چلیں میڈم, عمران خان ان کی طرح تو نہیں ہے نا کہ ان کو معلوم ہے کہ کس طرف سے کیسے اونٹ کس طرف بیٹھنے والا, اور کون سی چیس کی گیم کیسے شہ مار دیتی ہیں. چلیں میڈم مسرت نیازی صاحبہ کے پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. جی مسرت نیازی صاحبہ. ایک تو میں ان کو کنڈم کرتی ہوں جو اتنی انہوں نے غلط بات کی اور گالی دی ہے, اور ان کو خود سے بھی مطلب دیکھیں, کہتے ہیں نا جیسی روح ویسے فرشتے, جیسا ان کا قائد ہے, جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتا ہے, اس طرح عورت ہونے کے ناطے میری بہن کو استعمال نہیں کرنی چاہیے جس طرح وہ پروگرام میں استعمال کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ وزارتیں لے کر آ رہے ہیں, وہ ہم سے اپنی منہ مانگی وزارت مانگ رہے ہیں, تو وہ بہت اچھے ہیں اور انہوں نے پیسے دیے, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ جائیں اور اس چیز کو ثابت کریں. جتنے بھی لوگ اپوزیشن کے ساتھ ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں ہیں, ان کی نااہلیوں کی وجہ سے. اگر اس قسم کا ان کو ابہام پایا جاتا ہے تو وہ جائیں اور اس کو ثابت کریں, کیونکہ ثابت تو خان صاحب ویسے بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو, کیونکہ 3.5 پونے 4 سال یہی کہتے رہے کرپٹ اور این آر او نہیں دوں گا, اور اپنی سیٹ بچانے کے لیے انہوں نے این آر او جو ہے نا چودھری برادران کی جھولی میں ڈال دی ہے. ٹھیک ہے میڈم, اس وقت آپ آخری کامنٹ مجھے دیجیے گا کہ اس وقت کتنی آپ کی شیورٹی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم 110% مطمئن ہیں کہ اللہ پاک نے چاہا تو اس نالائق سے ہماری اور اس قوم کی جان چھوٹے گی, اور انشاءاللہ وہ دن کامیابی کا دن ہوگا, نہ صرف اپوزیشن کے لیے بلکہ پورے پاکستان کی 22 کروڑ. اس وقت جو سینیریو نظر آ رہا ہے, میری اپنی طور سے تمام جماعتوں کو اور تمام سیاسی لیڈران کو یہی مشورہ ہے, اور تمام کارکنوں کو بھی یہ مشورہ ہے کہ پاکستان کے حق میں بات کریں, پاکستان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. سیاسی اختلافات بھلا کے بہت کچھ اس وقت ہے جو سوچنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے حق میں کیا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.